دشمنا چوں ریگ صحرا لا تعد، صحرا کی ریت کے ذرے نہیں گنے جا سکتے۔ امام عالی مقام کے دشمنوں کی تعداد کا بھی اندازہ نہیں تھا۔ دوستاں دہبہ یزداں ہم عدد، اور ان کے دوست لفظ یزداں کے ہم عدد یعنی صرف 72 تھے۔ اور وہاں پہ کیا ہوا؟ سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال رات تفصیل بود۔ کربلا میں کیا تھا؟ کربلا میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے راز کو منکشف کیا گیا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے راز کی تکمیل کی گئی، یعنی اجمال رات تفصیل بود۔ وہ اشارہ جو قرآن نے ذبح عظیم کا دیا تھا، امام علی مقام نے اس اشارے کو تفصیل فراہم کی۔ عزم او چو کوہ سارا استوار، پائے دارو تند و سیر و کامگار، ان کا عزم پہاڑوں کی مانند محکم تھا، پائیدار تھا، آمادہ بعمل تھا، اور وہ کامیاب ہوئے۔ تیغ بحر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آئین است و بس۔ امام علی مقام کی تلوار صرف دین کی حفاظت کے لیے وہاں پہ نکلی تھی، امام علی مقام کی تلوار صرف اللہ کے آئین کے نفاذ کے لیے وہاں پہ اٹھی تھی۔ خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خاپیدہ را بیدار کرد۔ سیدنا امام علی مقام کے خون نے اس راز کی تفسیر پیش کی اور اپنے عمل سے ملت اسلامیہ کو بیدار کیا۔ تیغ لا چون از میاں بیرون کشید، از رگے ارباب باطل خون کشید۔ انہوں نے صحرا کی زمین پر جب لا کی تلوار میان سے نکالی تو اہل باطل کی رگوں سے خون نچڑ گیا، اور نقش الا اللہ پر صحرا نوشت۔ تم سمجھتے ہو کہ وہ امام علی مقام کی گردن سے خون ٹپک رہا تھا، وہ خون ریت میں مل رہا تھا، وہ خون مٹی ہو رہا تھا، وہ خون کیا ہو رہا تھا؟ ارے مسلمانوں نہیں، نقش الا اللہ پر صحرا نوشت۔ امام علی مقام کا خون کربلا کے صحرا کی ریت پہ لا الہ الا اللہ کا نقش قائم کر رہا تھا۔ نقش الا اللہ پر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ ہمارے عنوان کا جو مضمون ہے، ہماری نجات کا جو مضمون ہے، ہماری نجات کے مضمون کا عنوان امام حسین کے خون سے لکھا گیا۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں رمز قرآن، قرآن سمجھنا چاہتے ہو، قرآن کی رمز سمجھنا چاہتے ہو، قرآن کے راز سمجھنا چاہتے ہو، قرآن کے اسرار سمجھنا چاہتے ہو، قرآن کے رموز سمجھنا چاہتے ہو، خدا کا دین کس طرح مکمل ہوتا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ اس کی عملی تشریح کیا ہے؟ اس کی عملی تفسیر کیا ہے؟ شہید مرتا نہیں، اس کی عملی تفسیر کیا ہے؟ شہید زندہ ہے، اس کی عملی تفسیر کیا ہے؟ کہاں سے سیکھو، کسے دیکھو، کسے پڑھو؟ نوجوانوں، کس کی سیرت تمہاری سیرت کی تعمیر کر سکتی ہے؟ اقبال کہتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختیم، ہم نے قرآن کا راز امام علی مقام سے سمجھا ہے۔ ذاتش او شعلہا اندوختیم، اور انہی کی روشن کی ہوئی آگ سے ہم نے آزادی کے شعلے اکٹھے کیے ہیں۔ اور پھر اقبال اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج یہ حالت ہے کہ شوکت شام و فرے بغداد رفت، شام کی شوکت بھی گئی، شام دمشق کی شوکت بھی گئی، فرے بغداد رفت۔ یہ دو طرف اقبال نے اشارہ کیا۔ شام میں امویوں کی ریاست قائم تھی، بغداد میں عباسیوں کی خلافت قائم تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ سادات پہ بڑے مشکل یہ دونوں زمانے تھے، اموی خلافت بھی، عباسی خلافت بھی۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ سب لوگ جنہوں نے نقش حسین مٹانے کی کوشش کی، جنہوں نے اثر حسین مٹانے کی کوشش کی، شوکت شام و فرے بغداد رفت، شام کی شوکت بھی چلی گئی، بغداد کا دبدبا
اور روب اور فر بھی چلا گیا. سطوت غرناطہ ہم مزیاد رفت. غرناطہ یعنی اسپین کی سطوت بھی ہمارے دماغ کی یاداشت سے نکل گئی. تار ماں الزخم اشلرزا ہنوز. لیکن امام علی مقام کی ذات گرامی ہے کہ ان کے جسموں پہ لگے ہوئے زخموں سے آج بھی ہماری روح وہی درد اور تکلیف محسوس کرتی ہے. یہ وہ جیسے آج ہمارے سامنے امام علی مقام کا لاشا موجود ہے. حسین کو مٹانے والے مٹ گئے, اثر حسین مٹانے والے مٹ گئے, نقش حسین مٹانے والے مٹ گئے, لیکن اگر باقی رہا ہے تو امام علی مقام کا نام باقی رہا ہے, باقی رہا ہے تو خون حسین باقی رہا ہے.